الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کا انڈا، دعائے عطار۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ سونے کا انڈا پڑھ یا سن لے، اس کو جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ دے کر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بنا۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بروز قیامت لوگوں میں میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سونے کا انڈا۔ کسی گھر میں ایک عجیب و غریب ناگن فیمیل کوبرا رہتی تھی جو روزانہ سونے کا ایک انڈا یعنی گولڈن ایگ دیا کرتی۔ گھر کا مالک مفت کی دولت ملنے پر بہت خوش تھا۔ اس نے گھر والوں کو تاکید کر رکھی تھی کہ وہ یہ بات کسی کو نہ بتائیں۔ کئی ماہ تک یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ناگن نے ان کی بکری کو ڈس یعنی بائٹ لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے بکری مر گئی۔ گھر والوں کو بڑا غصہ یعنی اینگر آیا اور وہ ناگن کو ڈھونڈنے لگے تاکہ اسے مار سکے، مگر اس شخص نے یہ کہہ کر انہیں ٹھنڈا کر دیا کہ ہمیں ناگن سے ملنے والا سونے کا انڈا بکری کی قیمت سے کہیں زیادہ مہنگا ہے، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصے بعد ناگن نے ان کے پالتو گدھے پیٹ ڈونکی کو ڈس لیا اور وہ بھی فوراً مر گیا۔ وہ لالچی شخص گھبرایا، مگر تھوڑی دیر میں دوبارہ لالچ کے نشے میں آ گیا اور کہنے لگا، اس نے آج ہمارا دوسرا جانور مار ڈالا، خیر کوئی بات نہیں، اس نے کسی انسان کو تو نقصان نہیں پہنچایا۔ گھر والے چپ ہو رہے۔ اس کے بعد 2 سال تک ناگن نے کسی کو نہ ڈسا۔ گھر والے اپنے جانوروں کو بھول گئے۔ اچانک ایک دن پھر ناگن نے ان کے غلام کو ڈس لیا۔ اس بیچارے نے مدد کے لیے مالک کو پکارا، مگر اس سے پہلے کہ مالک اس تک پہنچتا، زہر یعنی پوائزن کی وجہ سے غلام مر گیا۔ اب وہ لالچی یعنی گریڈی شخص پریشان ہو کر کہنے لگا کہ اس ناگن کا زہر تو بہت خطرناک ہے، اس نے جس کو ڈسا وہ فوراً مر گیا، کہیں یہ میرے گھر والوں میں سے کسی کو نہ ڈس لے۔ وہ کئی دن اسی پریشانی میں رہا، مگر سونے کے انڈے کی چمک دمک نے ایک بار پھر اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ اگرچہ ناگن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے، مگر سونے کے انڈے بھی تو مل رہے ہیں۔ کچھ ہی دنوں بعد ناگن نے اس کے بیٹے کو ڈس لیا۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا، مگر وہ بھی کچھ نہ کر سکا اور اس کے بیٹے نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی۔ جوان بیٹے کی موت میاں بیوی پر بجلی بن کر گری اور وہ شخص غصے میں آ کر کہنے لگا کہ اب میں اس ناگن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آئی۔ جب کافی عرصہ گزر گیا تو سونے کا انڈا نہ ملنے کی وجہ سے اس کی لالچی طبیعت میں بے چینی ہونے لگی۔ چنانچہ دونوں میاں بیوی ناگن کے بل کے پاس آئے، وہاں کی صفائی کی اور دھونی دے کر خوشبو مہکائی، گویا ناگن کو صلح کا پیغام دیا۔ حیرت انگیز طور پر وہ واپس آ گئی اور انہیں پھر سے سونے کا انڈا ملنے لگا۔ مال و دولت کی ہرس نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ اپنے بیٹے اور غلام کی موت کو بھول گئے۔ ایک دن ناگن نے اس کی زوجہ یعنی وائف کو سوتے میں ڈس لیا، تھوڑی دیر میں اس نے بھی دم توڑ دیا۔ اب وہ لالچی شخص اکیلا رہ گیا تو اس نے ناگن والی بات اپنے بھائیوں اور دوستوں کو بتائی۔ سب نے مشورہ دیا کہ تم نے بہت بڑی غلطی کی، اب بھی وقت ہے، سنبھل جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے اس خطرناک ناگن کو مار ڈالو۔ اپنے گھر آ کر وہ شخص ناگن کو مارنے کے لیے موقع تاک کر بیٹھ گیا۔ اچانک
اسے ناگن کے بل کے قریب ایک قیمتی موتی نظر آیا، جسے دیکھ کر اس کی لالچی طبیعت خوش ہو گئی۔ دولت کی ہوس نے اسے سب کچھ بھلا دیا۔ وہ اپنے آپ سے کہنے لگا، وقت طبیعتوں کو بدل دیتا ہے، ہو سکتا ہے اس ناگن کی طبیعت بھی بدل گئی ہوگی کہ جس طرح یہ سونے کے انڈوں کی بجائے اب موتی دینے لگی ہے، اسی طرح اس کا زہر بھی ختم ہو گیا ہو، چنانچہ اب مجھے اس سے کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے ناگن کو مارنے کا ارادہ ختم کر دیا۔ روزانہ ایک قیمتی موتی ملنے پر وہ لالچی شخص بہت خوش رہنے لگا اور ناگن کی پرانی دھوکہ بازی کو بھول گیا۔ ایک دن اس نے سارا سونا اور موتی برتن میں ڈالے اور اس پر سر رکھ کر سو گیا۔ اسی رات ناگن نے اسے بھی ڈس لیا۔ جب اس کی چیخیں بلند ہوئیں تو آس پاس کے لوگ وہاں پہنچ گئے اور اسے کہنے لگے کہ تم نے اسے مارنے میں سستی کی اور لالچ میں آ کر اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ لالچی شخص شرم کے مارے کچھ نہ بول سکا۔ اس نے سونے سے بھرا ہوا برتن اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو دیتے ہوئے نہایت حسرت کے ساتھ کہا، آج کے دن میرے نزدیک اس مال کی کوئی قیمت نہیں، کیونکہ اب یہ دوسروں کا ہو جائے گا اور میں خالی ہاتھ اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مر گیا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ مال و دولت کی ہرس نے ہنستے بستے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ حریص کی نگاہ محدود یعنی لمیٹڈ ہوتی ہے، جو صرف وقتی فائدہ دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے وہ درست فیصلے میں ناکام رہتا ہے۔ جیسا کہ اس حکایت میں لالچی شخص کو دولت کے نشے نے ایسا مدہوش یا انٹوسائکیٹ کر دیا کہ بیٹے اور زوجہ کی موت بھی اسے ہوش میں نہ لا سکی اور بالآخر وہ خود بھی موت کے منہ میں جا پہنچا۔ دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ ہرس کسے کہتے ہیں؟ خواہشات کی زیادتی کے ارادے کا نام ہرس ہے، اور بری ہرس یہ ہے کہ اپنا حصہ حاصل کرنے کے باوجود دوسرے کے حصے کی لالچ رکھے یا کسی چیز سے جینا بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو ہرس اور ہرس رکھنے والے کو حریص کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدتر ہے وہ بندہ جس کا رہنما ہرس ہو، بدتر ہے وہ بندہ جس کو خواہشات راہ حق سے بھٹکا دے، بدتر ہے وہ بندہ جس کا شوق اور رغبت اس کو ذلیل و خوار کر دے۔ ہرس میں ہلاکت ہے۔ جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے بلند آواز سے فرمایا، لوگو ہرس سے بچو کہ اس میں تمہارے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ یہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور نہ تم ہرس کو پورا کر سکتے ہو۔ ہم ہرس سے بچ نہیں سکتے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہرس ایسی چیز ہے، دودھ پیتا بچہ ہو یا نوجوان، 100 سال کا بوڑھا ہو یا عورت، افسر ہو یا مزدور، غریب ہو یا امیر، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی ہرس ہوتی ہے تو کسی کو مال و دولت کی، کسی کو عزت و شہرت کی، اور کسی کو سب میں نمایاں نظر آنے کی۔ الغرض ہرس کسی نہ کسی انداز سے ہمارے اندر موجود ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت 128 میں ارشاد فرماتا ہے، وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ترجمہ کنز ایمان، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں۔
تفسیر خازن میں اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ لالچ، گریڈ، دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ اسی طرح بنایا گیا ہے۔ دو چیزیں جوان رہتی ہیں۔ اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں عام دنیا دار انسان مراد ہے جو بڑھاپے میں بھی حریص رہتا ہے۔ بعض اللہ کے بندے جوانی میں بھی حریص نہیں ہوتے، وہ اس حکم سے علیحدہ ہیں، مگر ایسے خوش نصیب بندے ہیں بہت تھوڑے۔ عموماً وہی حال ہے جو یہاں ارشاد ہوا۔ عموماً بوڑھے آدمی مال جمع کرنے، مال بڑھانے میں بڑے مشغول رہتے، ہمیشہ زندگی کی دعائیں کراتے، اگر کوئی انہیں کوسے تو لڑتے۔ یہ ہے محبت مال و عمر۔ حریص کا دل یا کناز سے بھرتا ہے یا قبر کی مٹی سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حرص کی تین قسمیں، پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت کے ساتھ ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ حرص تو کسی شے کی مزید خواہش کرنے کا نام ہے، اور وہ چیز کچھ بھی ہو سکتی ہے، چاہے مال ہو یا کچھ اور۔ چنانچہ مزید مال کی خواہش رکھنے والے کو مال کا حریص کہیں گے، زیادہ کھانے کی خواہش رکھنے والے کو کھانے کا حریص کہا جائے گا، اور نیکیوں میں اضافے کے تمنائی کو نیکیوں کا حریص، جبکہ گناہوں کا بوجھ بڑھانے والے کو گناہوں کا حریص کہیں گے۔ ہر حرص بری نہیں ہوتی۔ بنیادی طور پر حرص کی تین قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 اچھی حرص، نمبر 2 بری حرص، نمبر 3 مباح حرص۔ نمبر 1 اچھی حرص، رضا الہی کے لیے کیے جانے والے نیک اعمال انشاءاللہ انسان کو جنت میں لے جائیں گے، لہذا نیکیوں کی حرص محمود یعنی پسندیدہ ہوتی ہے۔ مثلا فرض نماز کے ساتھ نوافل کی حرص، فرض روزوں کے ساتھ نفل روزوں کی کثرت کی حرص، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ نفلی صدقہ و خیرات راہ خدا میں دینے کی حرص، تلاوت، ذکر اللہ، درود پاک وغیرہ نیکیاں کرنے کی حرص اچھی ہے۔ نمبر 2 بری حرص، جس طرح گناہ کرنا منع ہے اسی طرح گناہ کے کاموں کی حرص بھی ممنوع ہے۔ مثلا برے کام، رشوت، چوری، بدنگاہی، بدکاری، فلمیں ڈرامے دیکھنے، گانے باجے سننے، شراب پینے، جوا کھیلنے، غیبت، تہمت، چغلی، گالی دینے، بدگمانی، لوگوں کے عیب ڈھونڈنے اور انہیں اچھالنے وغیرہ دیگر گناہوں کی حرص مذموم یعنی بری ہے۔ نمبر 3 مباح حرص۔ مباح کا مطلب ہے وہ عمل جس کا کرنا نہ کرنا ایک جیسا ہو، البتہ اگر اس مباح کام سے پہلے اچھی نیت کر لی جائے تو پھر وہ مباح کام بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ مباح حرص کی مثالیں یہ ہیں: کھانے پینے، سونے، دولت اکٹھی کرنے، عمدہ مکان بنانے، نت نئے لباس پہننے اور دیگر بہت سارے کام مباح ہیں جن کی زیادتی کی خواہش مباح حرص ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں صرف اور صرف ان کاموں کی حرص کرنی چاہیے جن سے ہمیں دنیا اور آخرت کا نفع حاصل ہو، اور یہ نیکیوں کی حرص میں ہی ہو سکتا ہے، جبکہ بری حرص میں سراسر نقصان ہے، کیونکہ یہ ہمیں جہنم میں پہنچا سکتی ہے۔ اور مباح حرص یعنی جائز چیزوں کی حرص میں اگرچہ گناہ نہیں، لیکن یہ گناہوں تک پہنچا سکتی ہے۔ جیسا کہ جو کوئی مال کمانے کا حریص ہو جاتا ہے تو عام طور پر وہ حلال و حرام ذرائع کی پرواہ کیے بغیر مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے، اور مال بیچنے میں جھوٹ، دھوکہ، فراڈ وغیرہ کئی طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
جنتی زیور میں ہے۔ لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، غرض ہر نعمت میں ہوا کرتا ہے۔ اگرچہ لالچ کا جذبہ کسی انسان میں بڑھ جاتا ہے تو انسان طرح طرح کی بد اخلاقیوں اور بے مروتی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے اور بڑے سے بڑے گناہوں سے بھی نہیں چوکتا۔ بلکہ سچ پوچھئے تو حرص و طمع اور لالچ در حقیقت ہزاروں گناہوں کا سرچشمہ ہے۔ اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دولت کی حرص دل سے اللہ دور کر دے، دولت کی حرص دل سے اللہ دور کر دے، عشق رسول دے دے کر یہ دعا رہے ہیں۔ تکثیر مال و زر کی ہرگز نہیں تمنا، ہم مانگ آپ سے بس غم آپ کا رہے ہیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہمیں صرف اور صرف نیکیوں کا حریص بننا ہے، نیکیاں اور صرف نیکیاں کرنی ہیں۔ اللہ پاک کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے، اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے۔ حضرت سیدنا امام ابو زکریہ یحییٰ بن شرف نووی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی اللہ پاک کی عبادت میں خوب حرص کرو اور اس پر انعام کا لالچ رکھو، مگر اس عبادت میں بھی اپنی کوشش پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ پاک سے مدد مانگو۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے دنیاوی چیزوں میں قناعت اور صبر اچھا ہے، مگر آخرت کی چیزوں میں حرص اور بے صبری اعلیٰ ہے۔ دین کے کسی